السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو میں آج آپ کو وظیفہ بتانے والا ہوں، دو آیات بتانے والا ہوں، اتنی قیمتی اور اتنی اچھی آیات ہیں کہ آپ پہلے یہ دو واقعات میں آپ کو سناؤں گا، وہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ حقیقی واقعات ہیں، آپ حیران بھی ہوں گے اور یہ عمل بھی کریں گے، اور آپ نے دل میں نیت کر لینی ہے کہ میں نے زندگی میں یہ دو آیات جو ہیں یہ 1 کروڑ دفعہ پڑھنی ہے۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا کروڑ کے اوپر، اللہ کی ذات آپ کو دنیا کے اندر بھی کروڑ پتی بنا دے گی اور آخرت میں بھی کروڑ پتی بنا دے گی۔ اکثر بزرگ اور اکثر درویش جو ہے وہ اسی چیز کی دعا کیا کرتے کہ اللہ دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھی بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کا یہی معنی ہے کہ اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے اور آگ سے مجھے بچا دے۔ یہ دو آیات جو ہیں آپ کو دنیا کے اندر بھی مقام و مرتبہ عطا فرمائیں گی اور آخرت کے اندر بھی آپ کو اعلیٰ مقام و مرتبہ ہوگا۔ اس میں آپ کو پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا۔ ایک بزرگ خواب دیکھ رہے ہیں کہ فلاں بزرگ جو ہیں وہ بیٹھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیشانی چوم رہے ہیں۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا مقام اس بزرگ کو مل گیا کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیشانی چوم رہے ہیں۔ رات کٹنے میں ہی نہ ان کی آئے، جب صبح ہوئی تو فوراً اس بزرگ کی خدمت میں پہنچے کہ حضرت آپ کون سا عمل کرتے ہیں، آپ کے اندر کون سی خوبی ہے، مجھے بتائیے کہ آپ کون سا عمل اتنا اہم اور اتنا اعلیٰ عمل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیشانی کو چوم رہے ہیں، اتنا بڑا مرتبہ آپ کو ملا ہوا ہے۔ تو وہ بزرگوں نے بتایا کہ میں سورۃ توبہ کی جو 2 آخری آیات ہیں ان کی میں تلاوت کرتا ہوں۔ یہ اللہ کی ذات نے مجھے انہی آیات کی وجہ سے ہی نوازا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان آیات کو ذکر کرنے والا جو بندہ ہے ان کو زندگی کے اندر اللہ کی ذات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارک سے بھی نواز دیتے ہیں۔ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی تو پیچھے کیا رہ جائے گا، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اگر کوئی زیارت کرتا ہے تو میری ہی زیارت ہوگی، چونکہ میری شکل جو ہے وہ شیطان اختیار نہیں کر سکتا، جن اختیار نہیں کر سکتا، شیطان ہر ایک کی شکل اختیار کر سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو شکل ہے وہ شیطان کبھی اختیار نہیں کر سکتا۔ اگر آپ خواب کے اندر میری زیارت کرتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں تو وہ میں ہی ہوں گا۔ دوسرا جو واقعہ ہے وہ ہمارے ہی ملک کا بہت مشہور واقعہ ہے۔ رحیم یار خان ڈسٹرکٹ بھی ہے، شہر بھی ہے، وہاں پر ایک بندہ تھا، اس کو کسی نے یہ عمل بتا دیا کہ یہ آپ عمل کریں، آپ کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس کو 18-20 ہزار کی ضرورت تھی، تو اس کو اشد ضرورت تھی، اور آج سے یہ 30-32 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت 18-20 ہزار آج کل کے 20-25 لاکھ جیسا تھا۔ تو اس نے یہ آیت پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی شروع کر دی، رونا گڑ گڑانا شروع کر دیا، تو یہ اور اللہ سے کہنا شروع کر دیا کہ یا اللہ مجھے پتا ہے یہ رقم بہت بڑی ہے، لیکن تو بہت بڑی ذات ہے، تو سبب پیدا کر سکتا ہے، تیرے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنے اعتقاد کے ساتھ، اتنے ایمان کے ساتھ وہ دعا کر رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا اور ان آیات کا ذکر کر رہا تھا۔ تو اللہ کی ذات نے کیا سبب پیدا کیا، آپ بھی سن کر بڑے حیران ہوں گے کہ اللہ کی ذات نے ان کے کمرے کے اوپر، چھت کے اوپر ایک ڈربہ بنا ہوا تھا کبوتروں کا۔ اس نے کیا دیکھا کہ شام کا وقت ہے کہ ڈربے کے اندر بڑا شور مچا رہے ہیں کبوتر، تو اس نے کہا کہ کبوتروں کو کچھ شکرا وغیرہ پڑ گیا ہوگا، تو میں دیکھتا ہوں۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر اس ڈربے کے اندر ایک باز آیا ہوا ہے اور اس ڈربے کے اندر چلا گیا ہے کبوتروں کو پکڑنے کے لیے۔ اللہ نے سبب بنانا تھا اس کا، تو اس نے اس کا دروازہ بند کر دیا۔
دروازہ بند کر دیا اور اس نے اس کو توجہ کے ساتھ دیکھا کہ یہ چیل بھی نہیں ہے، یہ شکرا بھی نہیں ہے، یہ کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اس کو پتہ نہیں تھا باز کے متعلق، تو اس نے یہ ضرور پتا تھا کہ یہ خونخوار پرندہ ہوتا ہے، اگر میں اس کو ویسے ہی پکڑنے کی کوشش کروں تو یہ مجھے نوچ سکتا ہے، مجھے زخمی کر سکتا ہے۔ تو اس نے ہاتھ کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ لپیٹا یا کوئی اور چیز لپیٹی تو اس کو پکڑ لیا، اس نے پکڑ کے اس کو محفوظ کر لیا۔ دوست احباب نے دیکھا، سنا، پوچھا، انہوں نے کہا یہ پرندہ کو قیمتی لگ رہا ہے اور ہمیں تو یہ باز لگ رہا ہے، کیونکہ کسی نے دیکھا نہیں ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا باز لگ رہا ہے، یہاں ابو ظہبی کی جو شاہ ہے وہ ادھر آتے ہیں شکار کرنے کے لیے، وہ بادشاہ جب شکار کرتے ہیں اور وہ باز کے ساتھ اکثر کرتے ہیں، اور باز کے وہ بہت شوقین ہوتے ہیں عرب لوگ جو ہیں، وہ آپ ان سے مشورہ کریں، وہ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کے بہت زیادہ پیسے بھی دے دے گا اگر باز ہوگا۔ تو وہ باز جو ہے ان کے جو کارندے تھے، ان کے یہاں پر جو سربراہ تھے، وڈیرے تھے رکھے ہوئے وہاں پر محلات کے اوپر، ان کو انہوں نے اپروچ کی اور ان کو دکھایا، کہ تصویر دکھائی یا اس کو دکھایا کہ یہ چیز ہم نے پکڑی ہے، تو اس کو آپ کیا کریں گے، آپ رکھ لیں گے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو بہت قیمتی چیز ہے، ہم بادشاہ سے بات کرتے ہیں، وہ تو بہت شوق رکھتے ہیں اس چیز کا اور وہ اس کو خرید لیں گے اور آپ کی ضرورت سے زیادہ اور آپ کی سوچ سے زیادہ آپ کو پیسے دے دیں گے۔ تو اسی طرح انہوں نے بادشاہ کو دکھایا تو بادشاہ کو بہت زیادہ پسند ہو گئی، یہ تو بہت نایاب ہے اور بہت قیمتی چیز ہے۔ تو بادشاہ نے اس کو 8.5 لاکھ روپیہ اسی وقت دے دیا۔ دیکھیں اس کی ضرورت تھی 18 سے 20 لاکھ، 20,000۔ تو اللہ کی ذات نے ان آیات کے ذکر سے، ان آیات کے ورد سے سبب یہ پیدا کر دیا کہ 8.5 لاکھ اس کو عطا کر دیا۔ اس نے اپنی ضرورت پوری کی اور پھر دوسرے ان کو سمجھ نہ آئے کہ میں نے کہاں لگانے ہیں۔ یہ اتنا سٹرانگ، اتنا طاقت والا اور اتنا اچھا وظیفہ ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس کو کرنا شروع کر دیں اور آج سے ہی نیت کر لیں کہ میں نے اس کو زندگی کے اندر 1 کروڑ دفعہ پڑھنا ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے جو بھی آباء و اجداد تھے، بڑے تھے، فوت ہو گئے تھے، دنیا سے چلے گئے تھے، ان کو ہم نے بخشنا شروع کر دیا۔ اکثر لوگوں نے اکثر باتیں آگے سنائی کہ بہت ہی ہم نے عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں، وہ آگے ہمارا شکریہ ادا کر رہے ہیں، وہ ہمیں نواز رہے ہیں چیزوں سے، اللہ کی ذات ہمیں نواز رہی ہے۔ تو آپ نے بھی یہی کرنا ہے کہ آپ نے آج سے ہی یہ وعدہ کر لینا ہے کہ یہ 2 آیات جو ہیں سورۃ توبہ کی آخری آیات، ان کی تلاوت کر کے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سنا دیتا ہوں۔ یہ ہے اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، نماز والا پڑھنے، یا اس کے ساتھ میں آپ کو 2-3 درود پاک تلاوت کر کے سنا دیتا ہوں۔ ایک تو درود پاک آپ کو آتا ہی ہوگا، نماز والا ہے۔ دوسرا درود پاک ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ یہ درود شریف ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے اول آخر، یا آپ نے پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کل دائم و دوائم وبارک وسلم۔ یہ درود آپ نے پڑھنا ہے اول آخر، اور اس کے درمیان آپ نے پڑھنا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ میں آیات اور درود پاک جو ہیں یہ میں ساتھ بھی لگا دوں گا، یہ آپ نے اسی ترتیب سے پڑھنا ہے اور آج سے ہی نیت کر لیں۔ اور یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہ درود پاک کروڑ دفعہ پڑھ لیں گے، لیکن اس سے یہ ہوگا کہ اچھا یہ آیات جو پڑھنے والا ہے وہ اس کی درازی عمر بھی ہوتی ہے، اس کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے، اللہ کی ذات اس کو عمر بھی لمبی عطا کر دیتے ہیں اور صحت والی اور اچھی عمر عطا کر دیتے ہیں، وہ جلدی بیمار نہیں ہوتا۔ یہ آپ کی نیت ایسے ہی ہوگی کہ ایک بندہ تھا، اس نے تھوڑے پیسے جمع کرنے شروع کیے کہ میں حج کروں گا، اس نے نیت کر کہ میں حج کروں گا۔ اللہ کی ذات نے اس کا
موت کا وقت آ گیا، اللہ کی ذات اس کو دنیا سے لے گئے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ اس نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ میں یہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کروں گا، جس دن میرے پیسے پورے ہو جائیں گے میں حج کے لیے چلا جاؤں گا۔ اس کے پیسے مکمل ہو چکے ہیں، لیکن آپ نے موت کا وقت آ گیا تھا، آپ نے اسرائیل کو حکم دیا اور اس نے اس کی روح قبض کر لی۔ اللہ کی ذات نے کہا کہ میں نے اس کو نواز دیا ہے، میں نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ ہر سال اس کی جگہ مقبول حج کیا کرے۔ اس کا اتنا فائدہ ہوتا ہے نیت کرنے کا۔ اگر آج ہی آپ یہ نیت کر لیں گے کہ ہم نے کروڑ دفعہ پڑھنا ہے، بے شک زندگی ہو نہ ہو کروڑ دفعہ پورا کر سکے نہ کر سکے، آپ نے روزانہ کم از کم 7 دفعہ ضرور پڑھ لیا کرنا۔ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیا کریں، 5 نمازیں ہیں 15 دفعہ آپ پڑھ لیا کریں، پڑھتے جائیں گے۔ جب آپ 15 دفعہ پڑھ لیں گے، 7 دفعہ پڑھ لیں گے، تو کروڑ میں سے یہ 7 یا 15 تو کم ہونے شروع ہوئے نا، آپ کی سٹارٹنگ تو شروع ہوگی نا۔ جیسے وہ بیمہ پالیسی والے کہتے ہیں نا کہ وہ آپ کا پہلا پریمیم آ گیا، آپ نے پہلی رقم دے دی ہے تو آپ انشورڈ ہو گئے ہیں، آپ کی پوری گارنٹی ہو گئی ہے کہ اگر آپ فوت ہوتے ہیں تو آپ کے گھر والوں کو، آپ کے لواحقین کو اتنی رقم مل جائے گی، صرف ایک جو ہے آپ کا پریمیم جانے کی وجہ سے۔ تو اسی طرح ہے کہ جب آپ نے نیت کر لی ہے تو آپ کا پریمیم ہو گیا ہے، آپ کا کروڑ ہو نہ ہو، آپ کو زندگی فرصت دے نہ دے، لیکن اللہ کی ذات نے آپ کا کروڑ کا جو اجر ہے، اللہ کی ذات نے آپ کو دنیا کے اندر بھی کروڑ پتی بنا دینا ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ کی ذات نے آپ کو کروڑ پتی بنا دینا ہے۔ تو آج سے ہی نیت کر کے اس کو شروع کر لیں اور اللہ کی ذات مہربانی فرمائے گی۔ اور آپ نے اکثر بزرگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا ہی ذکر کرتے ہیں اور اس کے ہی سارے تعویذ لکھ کے دیتے رہتے ہیں، جو بھی کسی کو تعویذ چاہیے یہ لکھ کے دے دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات اپنی رحمت سے، اپنی برکت سے، اس کلام کی برکت سے اللہ کی ذات شفا یاب کر دیتے ہیں۔ تو آپ بھی یہی کر سکتے ہیں، اور جب بھی آپ نے پڑھنا ہے تو اپنے آباء و اجداد، صحابہ کرام، انبیاء کرام، تمام کی روحوں کو آپ نے اس کا احصال ثواب کر دینا ہے۔ تو پھر دیکھنا آپ کی طاقت اللہ کی ذات کتنی بڑھاتی ہے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو آپ نے پڑھتے جانا ہے وہ آپ نے انبیاء کرام کی، صحابہ کرام کی، بزرگان دین جو ہیں ان کی، اور جو اپنے آباء و اجداد فوت ہو چکے ہیں ان کی نیت کر کے، جتنے بھی مسلمان آج تک فوت ہوئے ہیں شروع سے لے کر آج تک یا قیامت تک فوت ہوئے، ان کو بخشنا شروع کر دیں، اللہ کی ذات مہربانی فرما دے گی۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں رشتہ داروں کے اندر شیئر ضرور کر دیا کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ میرے بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔